السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد حمزہ جاوید پکھرال اور آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا۔ اور کہانی سننے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل علم و ادب سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ کہانی کا عنوان ہے ابھی وقت ہے، تحریر جواد اقبال۔ سلیم کو اپنے شہر سے بہت محبت تھی۔ وہ تو یہیں رہنا چاہتا تھا، مگر اب وہ یہاں کیسے رہ سکتا تھا؟ پورے شہر میں صرف ایک انسان اور وہ بھی کم عمر لڑکا، اسے ہر چیز سے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے گھر سے نکل کر بڑی سڑک پر آگے کی طرف چل دیا۔ یہاں سے آگے چوک تھا جہاں کبھی فوارے چلتے، رونق ہوتی۔ ان فواروں کا پانی آگے چل کر ایک باغ کو سیراب کرتا تھا جہاں پھلدار اور سایہ دار درخت آنے والوں کو خوش آمدید کہتے تھے۔ ان درختوں پر خوش آواز پرندوں کے گھونسلے تھے، مگر اب یہ درخت پتوں سے محروم ہو چکے تھے، بلکہ یوں کہیں کہ اب یہاں درختوں کی لاشیں تھیں۔ باغ کے میدانوں میں سبز اور نرم گھاس غائب ہو چکی تھی۔ سلیم وہاں سے نکلا اور اس نے اپنے گھر کی راہ لی۔ اس کی گلی میں گھر تو اسی طرح موجود تھے، مگر اب ان گھروں میں گرہنے موجود نہ تھے۔ وہ سب کہیں جا چکے تھے۔ وہ کہاں گئے تھے؟ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ سلیم کے گھر میں اب تو چند ہی دن کا کھانا پینا بچا تھا اور سلیم اس حقیقت سے بھی آگاہ تھا کہ شہر کے کونوں میں پانی ختم ہو چکا ہے، اس لیے 3-4 دن کے بعد یہاں رہنا ممکن نہ ہوگا۔ اس نے کھانے پینے کے سامان ایک گٹھڑی میں باندھا اور شہر سے باہر جانے والی سڑک پر چل دیا۔ شہر کے باہر جہاں دور دور تک ہرے بھرے کھیت تھے، اب وہاں چٹیل میدان تھے۔ وہ پورا دن بلکہ رات کے پہلے پہر تک بھی مسلسل چلتا رہا۔ اب وہ بہت تھک چکا تھا اور مزید چلنا بہت دشوار تھا، لہٰذا وہ ایک طرف بیٹھا۔ کچھ کھانے پینے کے بعد اس نے سامان کی گٹھڑی کا تکیہ بنایا اور زمین پر لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر میں سو گیا۔ صبح اس نے دوبارہ سفر کا آغاز کیا اور شام سے پہلے وہ ایسے علاقے میں پہنچ چکا تھا جہاں ہریالی نظر آنا شروع ہو گئی تھی، مگر وہاں کوئی آبادی نہ تھی۔ تیسرے دن سلیم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ آج وہ کسی نہ کسی بستی یا شہر میں پہنچ جائے۔ دوپہر کے قریب سلیم کو بڑے راستے سے 1-2 میل کے فاصلے پر چھوٹے چھوٹے دیہات دکھائی دینا شروع ہو گئے تھے، مگر وہ ان کی طرف نہیں جا رہا تھا بلکہ وہ بڑے راستے پر آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سہ پہر کے بعد وہ ایسی جگہ پہنچ چکا تھا جہاں سے اسے کچھ میل پر نیچے اترائی کے ختم ہونے پر ایک شہر دکھائی دے رہا تھا۔ دور سے شہر کو دیکھ کر سلیم کو اطمینان ہوا اور خوشی ہوئی۔ اس شہر کے باہر بھی دور تک ہرے بھرے کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ شام تک سلیم اس شہر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ یہ شہر بھی بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ اس کا اپنا شہر ہوا کرتا تھا۔ سلیم سارے دن کے سفر کی وجہ سے آج بھی بہت تھکا ہوا تھا۔ اس نے شہر کی بڑی شاہراہ کے قریب ہی ایک چھوٹا سا باغیچہ دیکھا جہاں نرم گھاس موجود تھی۔ اس نے گزشتہ رات کی طرح اپنی گٹھڑی میں موجود کھانے کی پوٹلی کھولی، کھانا کھایا اور گٹھڑی کو تکیہ بنا کر سو گیا۔ وہ صبح اٹھا اور شہر کے بازار کی طرف چل پڑا۔ وہ ایک بڑی دکان پر پہنچا اور دکان کے مالک کو بتایا کہ وہ ضرورت مند ہے، امداد نہیں مزدوری چاہتا ہے۔ دکان کے مالک کو ایک ملازم کی اشد ضرورت تھی اور اس نے سلیم کی ضرورت مندی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اپنے ہاں ملازم رکھ لیا۔ سلیم دن کو دکان پر کام کرتا اور رات کو وہیں سو جاتا۔ یوں اس کے طعام اور قیام دونوں کا مناسب بندوبست ہو گیا۔
وہ دن بدن کاروباری معاملات کے متعلق بہت کچھ سیکھ رہا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے مالک میں بہت سی خرابیاں ہیں۔ اس کا مالک اس سے کہتا کہ وہ ترازو پر کم تولا کرے۔ مالک گاہکوں کو اچھا مال دکھاتا، مگر جب سامان تھیلوں میں ڈالتا تو اچھے مال کے ساتھ گھٹیا مال بھی شامل کر دیتا۔ سلیم نے اسے سمجھایا کہ وہ ایسا نہ کرے۔ مالک نے اسے کہا کہ وہ ایسا ہی کرے جیسا اسے کہا جاتا ہے۔ مالک کے مطابق اس طرح ہی کاروبار کو کامیاب بنایا جا سکتا تھا۔ پورے ناپ تول اور صاف ستھرا مال بیچنے سے گزارا نہیں ہو سکتا۔ سلیم نے اس دکان پہ کام کرنا چھوڑ دیا اور ایک دودھ والے کے ہاں ملازمت شروع کر دی، مگر یہ دودھ والا بھی ویسے ہی کرتا جیسا پہلا اس کا مالک کرتا تھا۔ وہ دودھ میں پانی ملاتا۔ جب سلیم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو مالک نے کہا کہ خالص دودھ بیچنے سے گزارا نہیں ہوتا۔ سلیم نے چند دنوں بعد یہاں سے بھی ملازمت چھوڑ دی اور ایک سبزی فروش کے پاس ملازمت کرنے لگا۔ سبزی والے میں بھی وہی خرابی تھی جو اس کے پہلے 2 مالکوں میں تھی۔ وہ صاف ستھری سبزی سامنے رکھتا اور تھیلے میں سبزی ڈالتے ہوئے خراب اور گھٹیا سبزی بھی اس میں شامل کر دیتا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ اچھی سبزی بیچنے سے گزارا نہیں ہوتا۔ اب تو سلیم کو یہاں سے بھی وحشت ہونے لگی تھی۔ اس نے یہ ملازمت بھی چھوڑ دی۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس شہر کے لوگ شہر کے باہر موجود درختوں کو کاٹتے اور نئے درخت نہیں لگاتے۔ سلیم کو وحشت سی ہونے لگی تھی، مگر اب وہ خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے اپنا شہر اجڑتے دیکھا تھا۔ سلیم سمجھتا تھا کہ اس کے شہر کے اجڑنے میں اس کا بھی حصہ تھا، کیونکہ اس نے کسی برائی کے خلاف زبان نہیں کھولی تھی۔ اس نے اپنے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ وہ خود ایک دیانت دار اور سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ وہ ایک ایسے شہر سے آیا ہے جو اسی شہر کی طرح بارونق تھا۔ وہاں ہر طرح کی نعمت موجود تھی، مگر ان لوگوں نے اس کی قدر نہ کی۔ وہ ملاوٹ کرتے تھے اور کم تولتے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے درخت اجاڑ دیے اور اپنے دریا کو آلودہ کر دیا۔ ان میں اور بھی بہت سی خرابیاں اور برائیاں تھیں۔ اس نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ ایسی تمام برائیاں چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اس کے اپنے شہر والوں کے ساتھ ہوا۔ زیادہ تر دکانداروں اور تاجروں نے کہا کہ یہ پاگل ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی۔ سلیم نے ان سے کہا کہ اگر انہیں اس کی بات میں شک ہے تو وہ اس کے ساتھ چلیں اور اس کا شہر دیکھ کر آئیں۔ چند لوگ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوئے۔ ان لوگوں کے پاس اپنے گھوڑے موجود تھے اور وہ سلیم کے ساتھ ایک شہر کی جانب چل پڑے۔ 3-4 دن کی مسافت کے بعد جب وہ سلیم کے شہر پہنچے تو حیران رہ گئے۔ انہیں وہ شہر اپنے شہر سے بھی زیادہ بڑا اور شاندار لگا، مگر وہاں اب زندگی کے آثار موجود نہ تھے۔ وہ بھی سلیم کی طرح دہشت زدہ ہو گئے اور جلدی وہاں سے باہر آ گئے۔ وہ سلیم کے ساتھ واپس اپنے شہر پہنچے اور اپنے لوگوں کو سلیم کے شہر کے متعلق سب کچھ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ سلیم جو کچھ کہتا ہے وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم دیانت دار بننا چاہتے ہیں مگر گزارا نہیں ہوتا۔ سلیم نے ان سے کہا کہ وہ انہیں دیانت داری سے کاروبار کر کے دکھائے گا۔ وہ اسے کچھ رقم ادھار دے دیں۔ کچھ تاجروں نے اسے مل کر کچھ رقم ادھار دی۔ سلیم نے ایک چھوٹی سی دکان سے اپنے کاروبار کا آغاز کیا۔ 1-1.5 سال میں سلیم ایک اچھا خاصا کاروبار چلا رہا تھا۔ اس نے قرض کی رقم بھی واپس کر دی تھی۔ سلیم ان لوگوں پر یہ بات ثابت کر چکا تھا کہ دیانت داری اور ایمانداری سے نہ صرف گزارا ہو سکتا ہے بلکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ تھا۔
باقی تاجروں اور دکانداروں نے بھی دیانتداری سے کاروبار شروع کر دیا۔ اب تو وہ سلیم کی بہت عزت کرنے لگے تھے۔ سلیم شہر والوں کے ساتھ مل کر شہر کے اندر اور اس کے ارد گرد درخت لگا رہا تھا۔ ان لوگوں نے شہر کے بیچ سے گزرنے والی ندی کو بھی آلودگی سے بچانا شروع کر دیا۔ سلیم بہت خوش تھا کہ اس نے ایک شہر کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہی اللہ اور اللہ کے رسولوں کا راستہ تھا، جس پر چل کر پورا شہر تباہی سے محفوظ ہو چکا تھا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اب ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں اگلی کہانی کے ساتھ۔